دوستو، ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک آگ سلگائی اور آگ کو دیکھ کر پروانے آگ پر گرنے لگے۔ وہ شخص ان پروانوں کو آگ سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ آگ میں گر کر جل نہ جائے۔ اسی طرح میں بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر تمہیں روک رہا ہوں، مگر تم جہنم کے اندر گرے جا رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ان لوگوں کی اتنی فکر تھی، اور صرف امت کے ان افراد کی نہیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، بلکہ آئندہ آنے والے زمانے کے لوگوں کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ آنے والے لوگوں کو بتایا کہ تمہارے زمانے میں کیا کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ تقریباً تمام احادیث کی کتابوں میں ایک مستقل باب ابواب الفتن کے نام سے موجود ہے، جس میں ان احادیث کو جمع کیا گیا ہے جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فتنوں کے بارے میں لوگوں کو بتایا اور ان کو خبردار کیا کہ دیکھو آئندہ زمانے میں یہ فتنے آنے والے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عنقریب اندھیری رات کی تاریکیوں کی طرح طریق فتنے ہوں گے، یعنی جس طرح طریق رات میں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا کہ کہاں جائے، راستہ کہاں ہے، اس طرح ان فتنوں کے زمانے میں بھی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے، اور وہ فتنے پورے معاشرے اور ماحول کو گھیر لیں گے اور بظاہر ان سے کوئی جائے پناہ نظر نہیں آئے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو۔ ہسٹری وائز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے ہسٹری وائز کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ اس طرح کی دلچسپ، عجیب و غریب اور تاریخ سے متعلق ویڈیوز کے لیے ہسٹری وائز کو سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کو لائک کرے۔ دوستو، یہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے درمیان آیا جس کا لباس نہایت صاف ستھرے اور سفید کپڑوں پر مشتمل تھا اور جس کے بال نہایت سیاہ اور چمکدار تھے۔ اس شخص پر نہ تو سفر کی کوئی علامت تھی کہ کہیں اس کو کہیں سے سفر کر کے آیا ہوا کوئی اجنبی شخص سمجھا جاتا، اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا، جس کا یہ مطلب تھا کہ وہ کوئی مقامی شخص یا کسی کا مہمان بھی نہیں تھا۔ بہرحال وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا لیے، اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیے، جیسے ایک سعادت مند شاگرد اپنے جلیل القدر استاذ کے سامنے بادب بیٹھتا ہے اور استاذ کی باتیں سننے کے لیے ہماتن متوجہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائیے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس حقیقت کا اعتراف کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور پھر تم پابندی سے نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور زاد راہ میسر ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس پر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے جیسے اس کو ان باتوں کا پہلے سے علم ہو۔ پھر وہ شخص بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن کو دل سے مانو، اور اس بات میں یقین رکھو کہ برا بلا جو کچھ پیش آتا ہے وہ سب نوشتہ تقدیر کے مطابق ہے۔ اس شخص نے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، پھر کہا، اچھا اب مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو، یعنی اتنا حضور قلب میسر نہ ہو سکے، تو پھر یہ دھیان رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کب
آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی قیامت کے متعلق کہ کب آئے گی۔ میرا علم تم سے زیادہ نہیں ہے، جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی مجھ کو معلوم ہے۔ دوستو یہ حدیث جبرائیل کہلاتی ہے۔ اس حدیث میں جبرائیل علیہ السلام نے 5 سوال یہ کیا کہ پھر ایسی نشانیاں ہی بتا دیجئے جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ اب قیامت قریب ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں قیامت کی 2 نشانیاں بیان فرمائی۔ اول یہ کہ لونڈی اپنی مالک کو جنے۔ اس کی تشریح اہل علم نے کئی طرح سے کی ہے۔ سب سے بہتر تو توجیہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں اولاد کی نافرمانی کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ جن کی کل تک معاشرے میں کوئی حیثیت نہ تھی، جو ننگے پاؤں برہنہ جسم جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کیا کریں گے، یعنی رذیل لوگ معزز ہو جائیں گے۔ ان 2 نشانیوں کے علاوہ قرب قیامت کی اور بہت سی علامتیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں، مگر یہ سب قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں، اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت کے آنے میں زیادہ دیر نہیں ہوگی یہ ہیں: حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظاہر ہونا اور بیت اللہ شریف کے سامنے رکن اور مقام کے درمیان لوگوں کا ان کے ہاتھ بیعت خلافت کرنا، ان کے زمانے میں کانے دجال کا نکلنا اور 40 دن تک زمین میں فساد مچانا، دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، یاجوج مجوج کا نکلنا، دابت الارض کا صفا پہاڑ سے نکلنا، اور سب سے آخری نشانی سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، اور یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی جس سے ہر شخص کو نظر آئے گا کہ اب زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہونا چاہتا ہے، اور اب اس نظام کے توڑ دینے اور قیامت کے برپا ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ اس نشانی کو دیکھ کر لوگوں پر خوف و ہراس طاری ہو جائے گا۔ یہ اس عالم کی نزع کا وقت ہوگا۔ جس طرح انسانی نزع کی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی، اسی طرح جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ امید ہے ہسٹری وائز کی آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔